ایک بات سمجھ لیجئے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دین کی احادیث کو آگے روایت کر کے آگے تابعین کو بیان کیا۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، صحابہ کا آخری دور وہ دور ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بکھر گئی تھی۔ کیسے بکھری تھی کہ جیسے جیسے اسلام کی فتوحات ہونا شروع ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ آذربائیجان تک، رشیا تک پہنچے تھے، یورپ تک جو ہے یہ صحابہ پہنچ چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس طرح کر کے فتوحات چلتی رہی تو یہ صحابہ جیسے بکھرے، احادیث کا ذخیرہ ویسے بکھر گیا، اور جس طرح یہ احادیث کا ذخیرہ بکھرتا گیا، تابعین کے دور میں احادیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع شروع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو کتابی شکل میں باقاعدہ جمع کیا گیا تھا، یعنی لکھا گیا تھا، اگرچہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قرآن مجید کے نسخے بنا کے پوری خلافت میں تقسیم کیے گئے، لیکن حدیث کو اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھی جاتی رہیں لیکن باقاعدہ نہیں لکھا گیا تھا، اور عربوں کا حافظہ اتنا تھا کہ انہیں لکھت پہ، لکھنے سے زیادہ حافظے پہ زیادہ اعتماد ہوتا تھا، اور بڑا بڑا حافظہ مشہور ہوتا تھا۔ اگر کسی نے دیکھا ہو کہ عربوں کے وہ قصائد، وہ 7 معلقات جو کعبے میں لٹکائے جاتے تھے، جن کے اوپر جو ہے وہ اشعار لکھے جاتے تھے، وہ اشعار اتنے لمبے لمبے قصیدے بے مثال تھے، عربوں کے حافظے کا کوئی مثال نہیں ہے۔ جو اس دور کے حافظہ تھا، اس حافظے کی بنیاد پہ اعتماد ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ہم کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں قرآن نہیں بولا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، یہ جا کے پڑھیں گے ہم سورۃ حجر میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر قرآن ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ذکر صرف قرآن ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے تو کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس ذکر کو خاص کرنا قرآن کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس ذکر سے مراد حدیث بھی ہے، اور یہ آیت انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ نحل کے اندر آ جائے گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ حدیث کو ذکر بول رہا ہے اور قرآن کو ما نزل بول رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ نحل کی آیت نمبر شاید 41 ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو حدیث بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے۔ قرآن براہ راست لفظاً اللہ کا کلام ہے، اور حدیث وحی ہے اللہ کی طرف سے بزبان رسول۔ وحی اللہ کی ہے، بزبان رسول ہے، اور دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ اس دور کے تابعین کی اگر محنتوں کو دیکھا جائے کہ ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں کا سفر کیا گیا اور ایک ایک حدیث کو حاصل کیا گیا، بہت بڑے سفر ہوئے۔ تابعین کے دور میں احادیث جمع کی گئی، تابعین کے آخری دور میں، تبع تابعین کے دور میں وہ ائمہ کرام آئے جنہیں آج ہم مسلک کے ائمہ کرام کہتے ہیں، جن میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ سب سے پہلے آنے والے امام ابو حنیفہ ہیں۔ جس رات کو امام ابو حنیفہ فوت ہوتے ہیں، اس رات کو امام شافعی مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی دور کا فرق میں بتا رہا ہوں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا ایک دور آتا ہے، اور ان کے آخر میں سب سے پہلے امام احمد بن حنبل آتے ہیں، جو مشہور ائمہ کرام ہیں۔ یہ صرف یہ ائمہ کرام نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی ہیں۔ سفیان الثوری بھی ایک بڑے ائمہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جن کی باقاعدہ ایک فقہ تھی، یعنی جن کے باقاعدہ ایک شاگرد بنے تھے۔ شاگردوں سے شاگرد آگے بنتے بنتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو ایک بڑا عہدہ ملا
کہ یہ اپنے دور میں جو خلافت تھی اس کے چیف جسٹس تھے، پوری خلافت کے ایک جو چیف جسٹس ہوتا ہے خاص طور پہ اسلامی خلافت میں، اس کو ایک بہت بڑی اہمیت ملتی ہے کہ وہ جو قانون بنا دیتا ہے اس کو قانون سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک ویلیو دی جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے دور کے یہ عہدے پہ تھے۔ اس طرح امام مالک رحمہ اللہ اپنے دور کے مسجد نبوی کے جو ہے وہ امام اور خطیب تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ حرم مکی کے اندر جو ہے یہ اس کے متولی تھے اور ان کے بڑے مدرسین میں تھے۔ تو یہاں پہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ دور میں احادیثیں جمع ہوتی گئیں۔ ان ائمہ کرام نے اپنے تک جو احادیث انہیں ملیں، جو پہنچیں، اس کے مطابق ایک رولز، ایک قانون بنا کے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ دین ہے، اس پہ تم نے چلنا ہے۔ اور ہر ایک امام نے یہ کہا، یہاں نوٹ کیجئے کہ میری بات اگر حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو میری بات چھوڑ دینا اور حدیث کو مان لینا، اترکو قولی بقول رسول اللہ۔ اور ان اماموں کے دور میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کوئی الگ فرقے نہیں تھے۔ یہ ایک نسبت تھی، جیسے آج کل کوئی علی گڑھ سے پڑھ لے تو نام کے ساتھ علوی لکھ دیا جاتا ہے، مدینہ سے کوئی پڑھ لے تو نام کے ساتھ مدنی لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی جامعہ سلفیہ سے پڑھ لے تو سلفی ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیچھے کے دور کے طرف جائیں تو اگر کوئی دیوبند سے پڑھ لیتا تھا تو دیوبندی ایک وہ نسبت ہے۔ یہ بطور اس طرح کی نسبتیں تھیں، یہ کوئی نسبت وہ نسبت نہیں تھی کہ یہ کوئی مذہب ہے، یہ دین ہے، یہ مسلک ہے۔ یہ بعد میں چل کے تعصب بنا ہے اور چار فرقے الگ الگ ہوئے ہیں، میں فلاں ہوں، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، فلاں ہے۔ بتانا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ان ائمہ کرام کے اگر یہ مانا جائے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھا ہے، اور ہمیں آگے ایک دین بتا کے گئے ہیں، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں، صرف ان کی سمجھ کو فالو کر رہے ہیں۔ نوٹ کریں، سمجھ کو فالو کر رہے ہیں تو ہم صحیح ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ حدیث جائے کہاں جاتی ہے، قرآن کی وضاحت جاتے جہاں جائے، میں اس امام کا مقلد ہوں، اور مقلد بولا جاتا ہے کو شاید پیچھے پڑا ہوگا کہ وہ قلادہ جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، جو قربانی کے لیے لے جاتے تھے، اس کو قلادہ بولا تھا کہ گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو مقلد کا مطلب میں اپنے گلے میں پٹے باندھ کے اپنا گلے کی جو رسی ہے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، وہ چمڑے کا پٹا گلے میں باندھ لینا اور اس پٹے کو نکر کسی کو پکڑا دینا، اسے کہا جاتا ہے مقلد، کہ تقلید کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جاتا ہے۔ تو قرآن نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نبی کی تقلید کرو، بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے اتبعوا، اتباع الرسول، تابع ہونا اور مقلد ہونا، متبع ہونا اور مقلد ہونے میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ متبع کا مطلب ہے دلیل کے پیچھے لگ رہا ہے، اور تقلید کا مطلب ہے کہ دلیل ہے، یس ہے یا نو ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں فلاں کا جو ہے وہ مقلد ہوں، لہٰذا وہ یس کرے گا تو یس، نو کرے گا تو نو، میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنا نام حنبلی رکھیں، آپ اپنا نام شافعی رکھیں، آپ اپنا نام جو رکھیں، لیکن ایک نظریہ بنائیں پیچھے کہ اگر میں امام ابو حنیفہ کو مان رہا ہوں تو میں ان کی شخصیت کو نہیں مان رہا ہوں، میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، نبی کی حدیث پڑھی ہے، اور اس سے جو انہوں نے رزلٹ نکالا ہے اس کو میں فالو کر رہا ہوں، اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کر رہا ہوں۔ جو امام شافعی کو ماننے والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں۔ امام شافعی نے جو اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، جو اللہ کے نبی کے حدیث کو پڑھا ہے، اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، میں اس نتیجے کو مانتے ہوئے ان کی بات ان کو بطور استاد مان کے چل رہا ہوں، اصل بات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان رہا ہوں۔ یہ ہر ایک کو یہ سوچنا پڑے گا
اس آیت پہ اوپر میں نے اس بات کو کیوں زور دے کے کہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یہود اور نصارہ کے بارے میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا۔ اور اللہ کے علاوہ معبود بنانے کا جو مفہوم لیا گیا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، جو کہ صحیح ترمذی میں موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے احبار اور رہبان کو معبود نہیں بناتے تھے؟ فرمایا جو انہوں نے حلال کر دیا وہ تم نے حلال سمجھا، جو انہوں نے حرام کر دیا تم نے حرام سمجھا؟ جی ہاں، تو یہی انہیں معبود بنانا ہے، یہی چیز ان کو احبار بنانا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سمجھنا چاہیے کہ اگر میں مانتا ہوں امام ابو حنیفہ کو، اگر میں مانتا ہوں اس راستے پہ چل رہا ہوں جو کہ مجھے فقہ حنفی کے اس سکول آف تھاٹ سے لے کے جا رہا ہے، یا مجھے امام شافعی کے سکول آف تھاٹ سے لے کے جا رہا ہے، مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں بات اللہ اور اللہ کے رسول کی مان رہا ہوں۔ یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے۔ اس نظریے کا رزلٹ یہ آئے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی موقع پہ کوئی حدیث آ جاتی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا ایک راستہ ہے اور مقابل میں ایک حدیث موجود ہے، چونکہ اس دور میں احادیث اس انداز سے جمع نہیں ہوئی تھی۔ آج ایک بٹن کے ایک کلک پہ آپ پورے حدیث کے ذخیرے کو سرچ کر کے ایک ورڈ لفظ دے کے اس کو فوری نکال سکتے ہیں سامنے۔ یہ سہولتیں پہلے نہیں تھی۔ پہلے ایک حدیث کو تلاش کیا جاتا تھا، ایک باقاعدہ آج بھی حدیث کی جو تلاش کرنے کا طریقہ ہے اس کو باقاعدہ ایک علم کے طور پہ مرتب کیا گیا ہے، تخریج الحدیث، جس میں باقاعدہ الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں۔ حدیث کو لفظ سے تلاش کرنا ہے تو کیسے، حدیث کو معنی سے تلاش کرنا ہے تو کیسے، حدیث کو صحابی کے نام سے تلاش کرنا ہے تو کیسے، تمام الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں۔ معجم الفاظ الحدیث ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ایک یہودی ڈاکٹر نے لکھی ہے اور بہت بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا والیوم ہے اس کتاب کا کہ اس ایک میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 فٹ اس کی اونچائی ہے اور 1 فٹ سے زیادہ جو ہے وہ چوڑی کتاب ہے، جو 9 کتابوں پہ مشتمل ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد اور دارمی۔ ان پہ وہ اس طرح کر کے ہے 9 کتابوں پہ کہ آپ کسی ایک حدیث کا لفظ چاہیے، اس کا روٹ ورڈ ہونا چاہیے، ناصرہ سے نون صاد را کے اندر اس کتاب میں جا کے کھولے، نون صاد را نصرہ کے جتنے الفاظ فلاں فلاں حدیث میں آئے ہیں وہ ان 9 کتابوں سے ہر ایک حدیث نمبر، باب نمبر، اس کا صفحہ نمبر لکھنے کا، اور یہ مسلمانوں کے پاس بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا حدیث کو ریسرچ کر کے نکالنے کا کتابوں میں سے۔ اس کتاب کے مصنف ایک یہودی ڈاکٹر ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں میں آج بھی کوئی وہ اسلامک لائبریری اس کتاب سے خالی نہیں ہوتی جس میں معجم الفاظ الحدیث یہ کتاب موجود نہ ہو، جس کے اندر 9 احادیث، اتنی بڑی ڈکشنری بنائی گئی ہے حدیث کی کہ اس طرح کے ہزاروں طریقے تھے، اور اس پہ ایک یہودی ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے لکھی ہے، مسلمانوں نے لکھی۔ اب انہوں نے کس لیے لکھا، کیا مقصد تھا، میں ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے لکھا ہو، حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کہ ہم ہر ایک حدیث کا جواب کیسے دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کو کوئی بڑا پروجیکٹ ملا ہو، جیسے ہمیں کسی کو مل جاتا ہے فلاں دین میں سرچ کرنے کا، فلاں ادیان میں سرچ کرنے کا، ایک ہو سکتا ہے کوئی ایسا ملا ہو۔ لیکن یہ کتاب اپنے فن میں حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی نے مینول طریقے سے حدیث تلاش کرنی ہوتی ہے، ایک لفظ سے لے کے کوئی ایک عربی کا لفظ حدیث کا آنا چاہیے، ایک لفظ آپ کو آنا چاہیے، اس حدیث کا عربی کا لفظ، اس کا روٹ ورڈ لیں، اس لفظ کو اس حدیث سے جا کے نکالیں، اور اس سے جا کے آپ کو پوری حدیث کی کتابوں کی لسٹ نیچے مل جائے گی۔ اس لفظ کا یہ ٹکڑا فلاں حدیث میں، اس لفظ کا ٹکڑا فلاں حدیث میں، وہ حدیث بخاری میں وہاں پہ فلاں، اور اس میں باقاعدہ جو رمز بتائے گئے، یعنی بخاری کے لیے خا، عین کے لیے سب کتابیں، ترمذی کے لیے تا،
ابو داؤد کے لیے دال باقاعدہ ایک نظم و ضبط بنا، یہ ایک یہودی نے بنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو چیزیں تحقیق میں موجود ہیں یہ اس دور میں نہیں تھی۔ تو اس دور میں ان ائمہ کرام کو جتنا ملا، جو ملا، ایمانداری سے، صاف نیت سے، اس سے انہوں نے ایک دین منہج بنایا۔ اگر وہ احادیث بعد میں جمع ہوئیں، اب ایک حدیث امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ وہ تابعی ہے، یعنی کسی ایک صحابی کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، میں نہ اس میں ہاں کر رہا ہوں اور نہ ہی نو کر رہا ہوں، لیکن ایک رائے موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ان کا وہ دور تابعین کا آتا ہے جس دور میں حدیثیں دور دور سے جمع ہو رہی تھی اور راویوں کا ایک پورا چیپٹر جمع ہو رہا تھا۔ حدیث کو فلاں نقل کرنے والا ہے، اس کی یہ زندگی ہے، اس کی یہ باتیں ہیں، فلاں یہ اپنی جگہ پہ الگ جمع ہو رہا تھا۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے تاریخ عالم میں، دنیا کی تاریخ میں، جس نے اپنے مذہب کے باتوں کو نقل کرنے والے لوگوں کے بارے میں 2,00,000 راویوں کا ڈیٹا جمع ہے۔ 2,00,000 بندے کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، کہاں سفر کیا، کس استاد سے کون کون سی حدیثیں حاصل کی، اور کس استاد کے پڑھتے ہوئے اس کے کلاس فیلو کون کون تھے۔ نوٹ کریں اتنی باریکی، اس فلاں استاد کے پاس پڑھتے ہوئے اس کے کلاس فیلو کون کون تھے، اور اس استاد نے ان کو کن کن حدیثوں پہ بتایا، اور پھر ان کا حافظہ کس معیار کا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں، ایک حافظے کا معیار اس سے لگایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے کہ 10 لوگوں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے پڑھی ہے، 10 لوگوں نے یہ حدیث فلاں استاد سے پڑھی ہے۔ اب 10 لوگوں کا ایک روایت کو انداز سے بنتے ہیں، ایک انداز سے بولتے ہیں، اور 9 لوگ، اور 10واں آدمی کسی اور انداز سے اس روایت کو کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ثقہ ہونا اپنی جگہ پہ ہے۔ یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا حافظہ اس بات کو یاد نہیں رکھ سکا ہے جو 9 لوگوں نے بات کو یاد کر لیا ہے، چونکہ یہ سارے ایک ہی وقت میں ایک استاد کے پاس جمع تھے، اور اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور تھا۔ نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حافظے کے اعتبار سے یہ بندہ اس معیار کا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث میں کسی راوی کے حافظے کمزور ہونے کی ایک طریقہ ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ علم علوم الحدیث ایک پورا ایک فن ہے، مصطلح الحدیث اس کے پھر آگے فن ہے، یعنی علم الرجال الگ ہے، جرح التعدیل الگ ہے، اور علم التخریج الگ ہے، یہ علم المصطلح الگ ہے۔ یہ سارے کے سارے تاریخ عالم میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے اپنے مذہب کے نقل کرنے والوں کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ جمع کیا ہو کہ اس وقت ان 2,00,000 لوگوں کی زندگیاں پوری کی پوری محفوظ ہیں۔ آپ پورے یقین سے جان سکتے ہیں یہ فلاں دن پیدا ہوا، یہ فلاں دن اس نے وفات پائی، فلاں جگہوں پہ اس نے سفر کیا، اس سفر کے دوران فلاں اس کے کلاس فیلو تھے، فلاں استاد سے فلاں حدیثیں پڑھی ہیں، اور اس کے آگے فلاں شاگرد ہیں۔ اور یہ اپنے آخری عمر میں جا کے کمزوری کی وجہ سے حافظہ اس کا کمزور ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ان تمام سوالوں کا جواب یہاں تک یہ بھی موجود ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے نے عام زندگی میں کبھی جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جمع شدہ موجود ہیں۔ یہ علم جمع ہو رہا تھا، احادیثیں باقاعدہ جمع ہو رہی تھی۔ اس دوران میں جو سب سے پہلے بڑی حدیث کی کتاب جمع ہوئی، خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے امام زہری کو باقاعدہ اس منصب پہ لگایا تھا کہ وہ حدیث کا ذخیرہ جمع کریں۔ تاریخ کے اندر جنہوں نے حدیث کو رد کرنا ہے، جنہوں نے حدیث کو نہیں ماننا، انہیں صرف 2 شخصیات سے دشمنی ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ سے اور ایک امام زہری سے۔ ان 2 لوگوں کو حدیث سے نکال دو، خلاص باقی حدیثوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت سارا حدیث ان 2 لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5,000 سے زیادہ روایات موجود ہیں۔ میں تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے بتا دوں کہ صحیح بخاری میں 7,000 حدیثیں ہیں، وہ بھی مکرر کر کے، یعنی ایک حدیث کو 2 بار، انما الاعمال بالنیات، یہ روایت بخاری شریف میں 9 دفعہ موجود ہے، 9 دفعہ ایک ہی روایت، وہ مختلف موضوعات میں لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ یہ ختم کر دیں تکرار، تو بخاری شریف میں صرف 2500 احادیث ہیں۔
یہ جو قرآن حدیث ہے نا، یہ ہے بڑا مختصر. قرآن مجید کے اوپر بھی جنہوں نے ریسرچ کی تھی نا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا قرآن مجید کے ٹوٹل 80,000 الفاظ ہیں، 80,000 ورڈ ہیں. اگر ان کو آپ تکرار ختم کر دیں، لفظ اللہ اتنی بار آیا ایک دفعہ شمار کر لیں تو ٹوٹل اس میں سے 2,000 الفاظ ہیں. 2,000 الفاظ. اور ایک بندے نے قرآن سیٹ کے نام سے ایک چھوٹی سی بک جمع کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ان 2,000 الفاظ میں سے 1,500 الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. گویا کہ صرف باقی 500 ایسے الفاظ موجود ہیں جو صرف قرآن مجید میں انوکھے ہیں، جو ہمارے اردو میں اب کرسی، کتاب، قلم، یہ ہمارے اردو اور ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک مصر کے عالم کی تحقیق تھی، وہاں سے یہ بات آئی تھی، اور ان 2,000 الفاظ کو الگ سے نکال کے ان کا بھی لفظی ترجمہ جو ہے وہ لکھا ہوا کہیں نہ کہیں بازار سے مل سکتا ہے. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5,000 حدیثوں کے راوی ہیں، اور اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ کی بہت زیادہ احادیث ہیں. سب سے بڑی کتاب جو حدیث میں لکھی گئی سب سے پہلے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا ہے، جو باقاعدہ منظم صورت میں لکھی گئی. اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی ذاتی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، صرف پڑھایا ہے. شاگردوں نے آگے ان کی باتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، ان کا موقف یہ تھا، ان کا موقف. اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور دوسرے دن ہی پوچھتا ہوں تو پڑھایا کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر سننے والا کچھ اور بتاؤ، جی آپ نے تو یہ بتایا تھا. بھئی میں نے وہ نہیں بتایا تھا، میں نے کچھ اور بتایا تھا. تو اس سننے میں مسائل کی اخذ کرنا اور چیز ہے، اور حدیث کی نقل اور، کیونکہ حدیث کے نقل کرنے میں بہت باریکیاں لی جاتی ہیں، بہت ہی باریک پوائنٹ لیے جاتے تھے. مسائل کا اخذ کرنا اور ہے. تو یہ جو اجتہادات، یہ آراء، ہم اس بات کو بتانا مقصد اس آیت کے ضمن میں یہ ہے کہ بھائی آپ مان لو تم حنفی ہو، مان لو تم شافعی ہو، مان لیا تم حنبلی ہو، لیکن خدا کا واسطہ یہ ہے، اللہ کا واسطہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو کہ ہم ان ائمہ کرام کو یہ کہہ کے مانتے ہیں، ہم مانتے اللہ کے قرآن و حدیث کو ہیں، بس ان کی جو سمجھ تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اس سے نتیجہ ہونا چاہیے کہ اگر حدیث مل گئی، اگر ان کے شاگرد اپنی رائے بدل سکتے ہیں حدیث ملنے کی بنیاد پہ، تو بعد والوں کو بھی چاہیے کہ بعد والوں، آج کل کے متعصبین کو بھی چاہیے جو کہتے ہیں بڑے فخر سے بولتے ہیں ہم تو مقلد ہیں. ارے اللہ کے بندے، مقلد کیا؟ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا ہوں، میں لفظ بولنا نہیں چاہتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں کہ گلے میں پٹا جسے باندھ کے کھینچا جاتا ہے نا، وہ تقلید ہوتی ہے. گلے میں پٹا باندھ کے چمڑے کا اور رسی سے باندھا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تقلید، کہ یہ تقلید ہوتی ہے. اور خوشی سے کہتے ہیں ہم مقلد ہیں. اور بھئی ہم کہہ دو کہ ہم متبع ہیں، ماننے والے، اتباع کرنے والے ہیں، تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے لفظ مقلد یا غیر مقلد، اس لفظ کو یہ ہم ہمارے خاص طور پہ یہ تعصب صرف اور صرف ہمارے پاک و ہند میں ہے. میں بہت سے ان علماء کو جانتا ہوں جو ہمارے پاک و ہند سے باہر ہیں، جو دنیا کے کسی بھی اور خطے سے ہیں، چاہے وہ لازمی نہیں ہے کہ میڈلسٹ سعودیہ سے ہوں یا دوسرے ملکوں سے ہوں، اس کے علاوہ اور بھی ممالک کے ہیں، اس کے علاوہ مراکش سے، جزائر سے، مصر سے، اس کے علاوہ اور بھی کئی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن یہ تعصب نہیں پایا جاتا جو ہمارے پاک و ہند کے علماء میں، لوگوں میں، عوام میں پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے بات سمجھیں. بات یہاں سے نکلی ہے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے مذمت اس لیے کی کہ انہوں نے اپنے احبار، اپنے علماء، اپنے رہبان، اپنے زاہدوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. اور حدیث نے بتا دیا کہ معبود بنانے کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ جو انہوں نے حلال کیا انہوں نے اس کو حلال سمجھا، جو انہوں نے حرام کیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا. اس چیز کو ارباب من دون اللہ بولا گیا ہے. اس لیے اگر ہم مانتے ہیں اپنے ائمہ کرام کو، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے، میں جتنا مرضی ریسرچ کر لوں، یقیناً میں اس نہج پہ، اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا ہوں جس مرتبے پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں گے. نہیں پہنچ سکتا. میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی انصاف نہیں ہے
کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث آ رہی ہے، ان کا قول آ رہا ہے، ان کا عمل آ رہا ہے، دوسری سائڈ پہ نبی کی بات آ رہی ہے، اور میں صرف یہ کہہ کے نبی کے حدیث کو چھوڑ دوں کہ چونکہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اس لیے مجھے لازم ہے کہ اس حدیث کا کوئی دوسرا معنی کروں یا کہہ دوں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے بغیر کسی دلیل کے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں بتانا چاہتا کہ بھائی آپ میری بات لازمی مانو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ کے لیے انسان کو سہل پسند ہونا چاہیے، انسان کو سہولت سے، تعصب سے نکلنا چاہیے، ایک عقل کو استعمال کرے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ علماء، یہ محدثین، یہ ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کی ریسرچ ہم سے ہزارہ گنا بہتر ہے، لیکن ہو تو سکتا ہے کہ یہ حدیث ان تک نہ پہنچی ہو، یا تو یہ لے کے آؤ کہیں لکھا ہوا ہو کہ یہ والی حدیث، یہ خاص یہ والی حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچی تھی اور انہوں نے اس حدیث کا یہ والا معنی کیا تھا، اور وہ والا معنی باقاعدہ ان کی کتاب میں باقاعدہ لکھا موجود ہے، تو بات ختم۔ بھائی ان کی سمجھ ہم سے ہزار گنا بہتر ہے، لیکن صرف ہوا میں تیر چلانا کہ تم زیادہ ان سے بڑے ہو، ان کو سمجھ نہیں تھی، یہی عذر مشرکین بیان کرتے تھے۔ اور آج کل کے جو دین سے پیچھے ہٹے ہوئے نا بدعات میں، ان کے پاس بھی سب سے بڑی دلیل یہی کہ ہم نے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے رہے، ہمارا بڑا ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا فلاں ایسا تھا۔ اس لیے اللہ کے لیے میں نے صرف اس پوائنٹ پہ یہ ساری بات کر دی ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے۔ حلت اور حرمت، جائز اور ناجائز کرنا کسی چیز کا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی ولی کے، نہ کسی امام کے، نہ کسی بزرگ کے، نہ کسی قطب ابدال۔ ان لوگوں نے جس راستے پہ چل کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے، وہ ہمارے لیے منہج ہے، وہ ہمارے لیے راستہ ہے کہ فلاں امام ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے تھے، فلاں امام ایسے، اس منہج پہ چلنا ہے۔ یہ نظریہ نہیں رکھنا کہ ان ائمہ کرام کو معصوم بنا دیں، جیسے نبیوں کی عصمت ہے، ایسے ہی ہمارے کچھ لوگوں نے اتنا غلو کر دیا کہ اماموں کی عصمت انہوں نے اپنے 12 امام بنا لیے اور کہا کہ ہمارے اماموں کی عصمت انبیاء سے بھی بڑی ہے، نعوذ باللہ، نبی سے بھی بڑے معصوم ہیں، اور وہ مختار کل ہیں، فل اختیار رکھتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز پورا کا پورا شریعت سازی کا اختیار ان کے پاس موجود ہے، جو کہ غلو کرنے کی حد کر دی اور ائمہ کرام کو مخصوص دائرے میں لا کے بند کر دیا اور کہا کہ ہمارا آخری 12واں امام وہ جو ہے غار میں چھپا ہوا ہے اور اس نے آ کے نکلنا ہے آخر میں، اور وہ ہے اصل میں آنے والا مہدی کی صورت میں، وہ ہمارا امام آئے گا اور اس نے ہمیں فتح جو دینی۔ وہ اس سائڈ پہ غلو کر کے حد سے گزر گئے، اور کچھ گروہ ایسا نکل گیا کہ کہا کہ میرا امام ابو حنیفہ ہے، میرا امام مالک ہے، میرا امام شافعی ہے، میرا حنبلی ہے، میں ان اماموں کا اس طرح فالو ہوں کہ انہوں نے یس کر دیا تو یس، نو کر دیا تو نو، مکمل طور پہ حدیث کو اگنور کرنا ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان ائمہ کرام کو ایز اے استاد، ایز اے رہبر ماننا ہے، ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی موقع پہ مجھے کوئی نبی کی حدیث میری طرف متوجہ ہوتی ہے، نبی نے فرمایا کہ یہ کرو، اب میں مکلف کس چیز کا ہوں، مجھے کس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، مجھے ذمہ دار اس چیز کا بنایا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ میں اس واقعے کو بار بار اشارہ کر کے کہتا ہوں، صحابہ کی وہ جماعت جو غزوہ بنی قریظہ میں گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جلدی نکلو ہم نے پہنچنا ہے، وہ جلدی نکل کے اپنے گھر سے جلدی ہو کے گئے اور عصر کی نماز کا وقت راستے میں آ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا چونکہ نبی نے کہا تھا ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے تو لہٰذا ہم وہاں جا کے پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے وہیں پہ پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جنہوں نے وہاں پہنچ کے پڑھی وہ مغرب کے بعد جا کے عصر کی نماز پڑھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح کہا، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح۔ جب انسان دلیل لے کے قرآن اور حدیث سے کوئی حدیث لے کے فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے مکلف کس کا ٹھہرایا ہے کہ آپ کے پاس جو پہنچا ہے اس کے مکلف ہو۔ اس لیے میں اس چیز کا مکلف نہیں ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے، وہ یہ حدیث کیا ان کو نہیں ملی ہوگی؟ بھائی ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ان کے کسی کتاب میں نہیں ایسا آیا کہ ان کے پاس یہ حدیث ملی یا نہ ملی۔ تو اب چونکہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اب چونکہ حدیث فلاں جگہ پہ موجود ہے، اس لیے مجھے ماننا چاہیے۔ یہ ہمیں صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔